نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محسن انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، آپ واقعی ایک محسن تھے۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں جو چیزیں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا ہے۔ یہ جہاں اللہ کے نبی سے محبت ہے وہاں ہمارے لیے ان پڑھنے میں ایک کامیاب انسان کو فالو کرنا ہے۔ دنیا میں لوگ کامیاب لوگوں سے پوچھتے ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں، ان سے جا کر باتیں کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ سوتے کب ہیں، آپ جاگتے کب ہیں، پھر کچھ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچائی کی گواہیاں مسلمز اور نان مسلم سب نے دی، تو وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم مسلم ہیں کہ نہیں ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ سکسیسفل پرسن ان دس ورلڈ۔ آج ہم آپ کی مزید باتیں پڑھیں گے، پیج نمبر 117 کا تقریباً مڈل سے تھوڑا سا اوپر کا حصہ ہے۔ شروع کرتی ہوں۔ کسی کی ملاقات کو جاتے، اب میں نے آپ نے سیکھنا ہے نا کہ نبی کامیاب تھے تو کیا کر کے تھے، تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا، جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں نا تو آپ اپنے سے خود کہہ لیں کیا میرا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، چلنا پھرنا آپ جیسا ہے؟ فرق ہے تو فوراً اپنے لیے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فٹ نوٹ لکھ لیا کریں، اچھا میں نے بھی اب کوشش کرنی ہے، اچھا میں نے بھی عمل کرنا ہے، اور اگر میری بھی یہ عادت ہے تو الحمدللہ میں اپنے نبی کے طریقے پہ ہوں۔ اس طرح سے باتیں خود سے کرتے ہوئے سنیں۔ کسی کی ملاقات کو جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اطلاع دیتے۔ کیوں دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے؟ بالکل بیچ میں نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ دروازہ کھلتے ہی اگلا سامنے آ جائے۔ دیکھیے پہلے دور میں تو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، بعض دفعہ پردے ہوتے تھے، بعض دفعہ پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، خیموں کی طرح کے گھر تھے۔ تو ادب کیا ہے کہ بالکل ایسی جگہ پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کسی کے گھر جا کر دروازے پہ کہ اندر سے اگلے کی نظر پڑ جائے۔ بعض دفعہ گھر میں خاتون ہے، دوپٹہ اترا ہوا ہے، گھر میں انسان تھوڑے ہلکے کپڑوں میں ہو سکتا ہے، تو یہ اچھا مینر ہے، اس کی آپ بچوں کو بھی عادت ڈالیں، خود کو بھی ڈالیں، بچوں کو بھی ڈالیں۔ اور اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کرتے۔ پوچھیے خود سے، کیا میں بھی اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کرتی ہوں؟ دیکھیے غیر محسوس طریقے سے آج ہم مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہو گئے، تو آج سے پھر عمل کے لیے دوبارہ کریں۔ اجازت لینی ہے 3 مرتبہ سلام۔ 3 مرتبہ کیوں کرتے تھے کہ اگر 3 مرتبہ کے بعد کوئی جواب نہیں آتا تو پلٹ جاتے، کیونکہ آگے ہی لکھا ہوا ہے جواب نہ ملتا تو بغیر کسی احساس تقدر کے واپس چلے جاتے، مائنڈ نہیں کرتے۔ ایون گھر والا گھر میں جواب نہیں دے رہا، دیٹ مین کہ ہی ڈونٹ وانٹ کہ یو ول کم ناؤ۔ کیا آپ اور میں ہر وقت ہر ایک کو ملنے کے لیے تیار ہوتے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہمارا ایک دوسرے سے ایک عزت کا تعلق رکھا ہوا ہے، تو انسان اپنے گھر میں بڑے کیجول موڈ میں ہوتا ہے، تو ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی کے گھر نہیں چل پڑنا چاہیے جب تک کہ اگلا انس نہ حاصل کر لے۔ یہ سورۃ نور میں بھی باتیں پڑھ چکے ہیں۔ رات کو کسی سے ملنے جاتے تو اتنی آواز میں سلام کہتے کہ اگر وہ جاگتا ہو تو سن لے اور سو رہا ہو تو نیند میں خلل نہ آئے۔ کتنے ایٹیکیٹڈ تھے، یعنی اتنا اونچی نہیں کہ اٹھا کے کہو اچھا آپ سو رہے تھے، اچھا آپ دوبارہ سو جائیں۔ اچھا پہلے دور میں تو لوگ جا کر سلام کرتے تھے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فون کی بیل، رات 2 بجے یا 12 بجے 1 بجے فون کریں گے، اچھا آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ نہیں، اب تو اٹھ گئے، اب تو آپ نے ہمیں اٹھا دیا۔ تو یہ چیز جو پہلے دور میں جا کے کرنے کی تھی، اس میں اپنے لیے سائڈ پوائنٹ نوٹ کیجئے، کسی کے گھر میں فون بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایمرجنسی ہے نا، ٹیکسٹ میسج کریں۔ میری 98% کوشش یہ ہوتی ہے کسی کو بھی میں فون کروں، اول تو کرتی بہت کم ہوں، لیکن پہلے میں اس کو ٹیکسٹ کرتی ہوں، کین آئی کال یو، کین وی ٹاک، از اٹ گڈ ٹائم، آر یو فری، آر ناٹ بزی۔ کیوں کہ میرے ٹیکسٹ سے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کر لے، اور بعد پھر چند منٹ ویٹ کرے انسان کے اس کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اور صرف کبھی میں نے بہت امپورٹنٹ بات اپنے ساتھیوں سے کرنی ہوتی ہے، کبھی باہر والوں سے تو موقع کم ملتا ہے، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میرا ٹیکسٹ تو اس نے نہیں پڑھا ہوگا، لیکن میرا بہت اس وقت ضروری کام ہے جو ان سے پوچھنا ہے یا کرنا ہے یا میسج دینا ہے، پھر میں کیا کرتی ہوں، ہلکی سی جسٹ لیٹ کلک، ایک آدھی بیل کر کے بند کر دیتی ہوں۔ میرا مقصد کیا ہوتا ہے اس وقت، کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اس بیل سے الرٹ ہو جائے اور میرا آ کے میسج پڑھ لے، جس کا پھر وہ مجھے جواب دے۔ تو یہ جو گھنٹیوں پہ گھنٹیاں، اور اللہ رحم کرے جو ہمارے اپنے ملکوں میں جو ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں، نماز پوری کر لیں ٹیلی فون نہیں بند ہوتا، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ بدن یا لباس سے کوئی شخص تنکا یا مٹی وغیرہ ہٹاتا تو شکریہ ادا کرتے ہوئے فرماتے
مسح اللہ عنکا ما تکرہ، کیا مطلب؟ مسح اللہ، دور کرے اللہ، عنکا آپ سے، ما وہ چیز، تکرہ جو آپ ناپسند کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ہر اس چیز کو دور کرے جو تمہیں بری لگے۔ کتنا خوبصورت ہے وہ انسان جو آپ کو ہر بات میں دعا دے۔ یہ چیز میں نے آج کے دور میں بہت مس کی ہے۔ ہم تھینک یو کہیں گے، او تھینک یو مچ، تھوزن تھک، ہزاروں شکریہ۔ اب نارویجن والے تو سمجھ جائیں گے، باہر والے کہیں گے یہ مجھے کیا ہو گیا، تو تھوزن تھک ہے، 1000 دفعہ شکریہ، ایسے ہی ہے نا۔ آپ کیا کریں؟ دعا دیں۔ یقین کریں کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو آپ کو ایک فائدہ تو ضرور ہوگا، دن میں کم از کم 10 دفعہ آپ کو بارک اللہ تو ملے گی، الحمدللہ کا ملے گا، جزاک اللہ خیر تو ملے گا۔ جب بعض کو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، کہتے ہیں نہیں 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 کوئی بات نہیں، کیوں بھئی آپ کو جزاک اللہ نہیں چاہیے؟ بیوقوفی کی بات ہے، آپ مجھے سارا دن جزاک اللہ کہیں، مجھے خوش ہونا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ مجھے کہیں بارک اللہ، تو میں تو آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے برکتوں کی دعائیں دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے شخصیت دیکھی ہے نا، آپ ہر دوسری بات میں بس دعا ہی دیتے تھے، اور آپ فیل کریں گے جب آپ کو عادت ہوتی ہے گھر میں بھی آپ کو اپنے ارد گرد اپنے بچوں، شوہر اور ارد گرد والوں سے سارا دن دعا لینے اور دینے کا ہی موقع ملتا ہے، الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ دعا کرتے، پھر ہدیہ قبول کرتے، جواباً ہدیہ دینے کا خیال رکھتے۔ اچھا جی، یہ بھی دیکھیے کہ تہادو تحابو، تہادو تحفہ دو، تحابو محبت بڑھے گی۔ 2 لفظوں کی حدیث ہے یہ، جوامع الکلم جو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اچھا تو صرف تحفہ لینے سے محبت بڑھتی ہے؟ کیا آپ مجھے دیتے ہی رہیں تو میں آپ کو نہ دوں، محبت نہیں بڑھے گی؟ تہادو تحابو میں میوچولیٹی ہے، باہمی، جیسے معاشرہ، مقابلہ، مناظرہ، باب فعال میں 2 کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو تحفہ اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو قبول کر لیں، لیکن پھر جواب میں اس کو بھی دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو رسم نہ بنا لیں کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا تو یہ اتنا دے گئے، اور اس دور میں تو ڈالر اتنے کا تھا، آج تو اتنے کا ہو گیا تو ان کو اب ہم سے بڑھانا ہے، یعنی ایکسپیکٹ نہ کریں۔ لا تمنن تستکثر، سورہ مدثر میں بھی آتا ہے اور سورۃ روم میں بھی اس کے اوپر ایک آیت ہے، لیکن ادھر مطلب یہ کہ تحفے کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک پلیئر کے لیے ایک اچھی فیلنگ کنوے کرنے کے لیے تحفہ دینا اور لینا چاہیے۔ ون سائیڈڈ تحفے کو رسم کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور جس میں ایکسپیکٹیشن لگ جائیں کہ لڑکے کی ماں ہے تو اس کو کڑے تو ڈلیں گے ہی ڈلیں گے، لڑکی کی ماں کو تو کوئی نہیں ڈلتے، تو یہ تحفہ نہیں ہے، یہ محبت نہیں بڑھاتا، یہ نفرتیں بڑھاتا ہے، بعد میں باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے تحفے نہ لیں نہ دیں جس میں رسم ہو، اور یہ ہم مسلمانوں کو ہی ختم کرنا ہے۔ آپ کی میری زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، شادی بیاہ منگنی یہ لینا دینا، یہ سنتوں کو زندہ کرنے کا آج کے دور میں بیسٹ موقع ہے۔ کہہ دیں میں نے بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے ایک تنگ کا بھی نہیں لینا کسی سے، برابری پہ رکھیے، جہاں ایکسپیکٹیشن شروع ہو جائے، امید لگ گئی نا کچھ ملنا ہے، وہ تحفہ نہیں ہوتا۔ کہہ لیجیے کہ تحفے میں ان ایکسپیکٹڈ فیلنگ آتی ہیں کہ امید نہیں ہوتی مل گیا، ایک ہوتا ہے انعام، پرائز، کچھ کیا تو ملتا ہے۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بس دل کیا آپ کو دینے کو، گئے تھے یہ اچھا لگا آپ لے لیجئے۔ یہ جو موقعوں سے باندھ لیتے ہیں، شادی میں گئے تحفہ ضرور دینا ہے، اب مشکل پڑ گئی۔ مجھے ایک اپنی آنٹی نہیں بھولتی، بہت سال پہلے کی بات ہے، پاکستان کی، اتنی ازردہ آواز میں، آج کل خاندان میں بہت شادیاں آ رہی ہیں، میں نے کہا تائی اماں تو یہ تو ایک خوشی کی بات ہے، نہیں بیٹا دینا بھی تو پڑتا ہے نا، اور ہیں بھی ساری قریبی، کوئی بھائی کی بیٹی ہے، کوئی بہن کی بیٹی ہے، کوئی بیٹیوں کے سسرال میں، تو اس دور میں جب کہ یہ بات ہے، آج سے 10 سال پہلے کی بات شاید ہوگی کم از کم، کہتی پھر تھوڑا بھی نہیں دے سکتے؟ بھئی آپ جتنا دینا دیں، نہیں پھر باقی بہنیں تو اتنا دیں گی تو میں کم کیسے دوں؟ یہ بھی تو مسئلہ، تم کیا دے رہی ہو؟ کہ ہمارے ہاں نہیں ساری دیورانیاں ایک جتنا دلہن کو سلامی دیتی ہیں، اچھا تم نے 5000 دیے تو میں بھی اب یہی دوں گی۔ اب اس بیچاری کی پسلی ہے نہیں، اس کا میاں جاب کرتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے، نہیں دے سکتی، پر سب نے 5000 ہی دینا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بوجھ ہوتا ہے۔ محبت کے لیے تحفہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ آپ نے کسی کو کیا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کسی شخص کو اتفاقاً کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو اسے بدلہ لینے کا حق دیتے۔ سنیے گا، ہمارے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی نا، جا رہے تھے کونی لگ گئی، تھوڑا سا کہیں پڑے کچھ ہوا تو آپ کہتے مجھ سے بدلہ لے لو۔ کبھی عوض میں کوئی ہدیہ دے دیتے، کیونکہ میں نے آپ کا دل دکھایا، میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ لگ گیا، جواب میں یہ تو نہیں کہوں گی آپ اپنا پاؤں میرے پاؤں پہ رکھ لیں، کہتے تھے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو لائنیں سیدھی کرتے تھے۔ ایک موقع آیا آپ کے زندگی کے آخری دور کا ہے، تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے اگر کسی کا کبھی کوئی تکلیف دی ہو تو مجھے دنیا میں میرے سے بدلہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم مجھ سے پوچھو۔ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صحابہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں، آپ نے تو ہمیں کبھی دی نہیں ہے، آپ تکلیف بھی دیں تو ہمیں اس میں بھی خوشی ہے،
پیاروں کی تو تکلیف بھی اچھی لگتی ہے. لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے, جی اللہ کے نبی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. بھئی کیا ہوا؟ وہ آپ جب بدر کے میدان میں صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, جیسے وہ ایک سٹک ہوتی ہے نا, تو آپ یوں کرواتے تھے سیدھے, اتنا صف کا اہتمام کرتے تھے کہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو. تو کہتے جب آپ نے یوں کیا نا تو آپ کی چھڑی کی نوک میرے پیٹ پہ لگی تھی, تو میں تو بدلہ لوں گا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے بات, اللہ کا بندہ. کہا بھی کیا کھنگورے ماریں کچھ بھی کریں. وہ کہہ رہے کہا اچھا بھی لے لو تم مجھ سے آج ہی بدلہ, میں نے جان کے تو نہیں کیا لیکن آج ہی لے لو. کہا جو کہا نہیں, جب میرے پیٹ پہ نوک لگی تھی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا, آپ بھی اتارے. اب تو صحابہ کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ اس کو مارے, کہ ایک نبی کے ساتھ, ایک لیڈر, ایک اتنے مشفق انسان کے ساتھ ایسا کرتے ہو. اللہ کے نبی نے مائنڈ نہیں کیا کہ میری بےزتی کر رہے ہو, مجھے کیا کر, کیونکہ آخرت کی فکر ہوتی ہے. جس کو آخرت کی فکر ہے وہ دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دے گا. یاد رکھیے, یہ جو بولتے رہتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, باتیں ادھر ادھر کی تکلیفیں دیتے ہیں, یہ ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے. ورنہ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار دی. جو ہی آپ نے قمیض اتاری, صحابہ کو اس شخص پہ غصہ آ رہا ہے, لیکن وہ شخص اٹھے جا کر آپ کے پیٹ پہ بوسہ دے دیا. کہا اللہ کے نبی میری کہاں یہ شان تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں, میں چاہتا تھا کہ میرے ہونٹ آپ کے جسم کو لگ جائیں اور یہ آگ سے بچ جائے. یہ محبت خود سکھاتی ہے ادائیں, یہ کوئی سکھانے پڑھنے پڑھانے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کس اسکول میں یہ باتیں سکھاتے ہیں. یہ مینرز ہوتے ہیں, چلنے کا انداز, بولنے کا, بات کرنے کا انداز, اور با ادب با نصیب. یاد رکھیے, لکھ لیں یہ بات. آپ چاند پہ بھی پہنچ جائیں, آپ دنیا میں بڑے سے بڑے بھی کام کر لیں, لیکن اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے, اگر آپ با ادب نہیں ہے نا, اگر آپ, تو پھر آپ کے نصیب میں ایک خاص حد سے زیادہ آگے آنا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو با ادب کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے بھی بعض لوگ آپ کے ساتھ بھی بہت بے تکلف ہو جاتے ہیں. خیر اس کے بعد کوئی شخص نیا لباس پہن کر سامنے آتا تو فرماتے حسنتن حسنتن ابل و اخلق. اب یہ غیر معروف دعا ہے, تو مطلب کہ خوب سے خوب دیر تک پہنو اور بسیدہ کرو. اچھا ہم ہوں تو کہتے ہیں لو جی نئے کپڑے پہننا ہے, بہت آپ کو شوق ہے اچھے کپڑے پہننے کا. آج ہم نے کیا کانسیپٹ دیا لوگوں کو نیک ہونے کا, کہ اچھے کپڑے دیکھ کے تنک جاؤ, کدھر سے لیا ہے, کیوں پہنا ہے. عموماً ہم کسی کا اچھا کپڑا دیکھ کر کیا کرتے ہیں, کہاں سے آیا, اچھا جی آپ کیا کہتے تھے. اب یہاں وہ دعا نہیں, لیکن مجھے وہ دعا زیادہ اچھی لگتی ہے, یہ میں نے کبھی پڑھی نہیں, حالانکہ اس بک میں ریفرنس موجود ہے. یہ البس جدیدن عش حمیدن و مت شہیدن, نئے کپڑے پہنتے رہو, تمہاری تعریف ہوتی رہے اور تمہیں شہادت کی موت آئے. سچ بتائیں آج کے دور میں ہم عورتیں کتنے نئے کپڑے پہنتی ہیں اور کتنوں کو پہننے دیکھتی ہیں, کتنے یہ دعا دیتے ہیں. اگر آپ اس ویکنڈ پہ کسی شادی میں گئے, میرا گمان ہے شادی میں قریبی لوگوں میں سے تو 98% نئے ہی لوگ کپڑے پہن کے آتے ہیں, جو پرانے پہنتے ہیں وہ کبھی دور کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں. کتنے ایک شادی میں ایک دوسرے کو یہ البس جدیدن کی دعا دے کر آتے ہیں. یہ تو آج ہمارا حال ہے, اس لیے ہم ٹھوکروں میں. جس دن نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے ہماری دنیا میں پھر سنی جائے گی انشاءاللہ. تو نیت کیجئے آج سے, ابھی سے دعا یاد کریں. اس سے بھی چھوٹی دعا ہے کہ تم نئے کپڑے پہنتے رہو اور اس کو پرانا کرو, یعنی اللہ تمہیں لمبی عمر دے. البس جدیدن عش حمیدن مت شہیدن, کہ تم اس کو پہنو, جس کو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں نا تمہیں ہنڈانا نصیب کرے اللہ, پہنو اور ہنڈاؤ. یہ لمبی عمر کی دعا ہے, تو کسی کو اچھے کپڑے دیکھ کر, نئے کپڑے دیکھ کر یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بدسلوکی کا بدلہ برے سلوک سے نہ دیتے, بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے, دوسروں کے قصور معاف کر دیتے. تو اطلاع کے لیے اپنا امامہ یعنی پگڑی جو تھی, سر کا کپڑا, علامت کے طور پر بھیج دیتے. کیا سمجھ آیا؟ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوتا, کوئی تکلیف دی ہوتی تو معاف کرتے. چلیں خود سے پوچھئے, میں لوگوں سے درگزر کرتی, ہم تو کہتے تمہیں قبر کی دیواروں تک نہیں بخشوں گی, میں تو بھول ہی نہیں سکتی, میں تو تمہاری میت نہیں دیکھوں گی. یہ پیغمبرانہ اخلاق نہیں ہے. یاد رکھیے گا, نبی والا اخلاق اپنائے بغیر نبی والی عزت نہیں ملے گی, کامیابی نہیں ملے گی. آج ہماری نیکیوں کے راستے میں جو روڑے اٹکے ہوئے ہیں نا, ہماری اپنی طبیعتوں میں اتنی سستی اور اتنی کسل مندی ہے, وجہ پیچھے یہ ہے. میں آپ کو پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں, یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر اس کو میں نے اپنے لیے پڑھ لیا نا, تو میں نے اپنے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. خوبی گن ہے نہیں ہے, اس کو مانتے جائیے کہ سنت سمجھ کے کرنا ہے. آپ دیکھیے گے کہ آپ کا مقدر بدل جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کی اگلی زندگی میں آپ کی تعریفیں بھی ہوں گی, اور آپ ایک بامقصد زندگی گزار کر آئیں گے. اچھا یہاں یہ بھی بات پتہ چلی کہ کسی کو معاف کرا, کیسے پتہ چلا؟ اپنی پگڑی بھیج دیتے تھے کہ اٹس اوکے, میرا دل اب صاف ہے.
کوئی پکارتا تو خواہ وہ گھر کا آدمی ہو یا رفقا میں سے یعنی دوستوں میں سے کوئی ہوتا تو ہمیشہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہتے. یہ بھی ایک اچھا ادب ہے. گھر میں بچے چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں، ماں جواب ہی نہیں دے رہی، فون پہ لگی ہوئی ہیں، بہت ہی بزی ہیں وہ اپنے ساتھ. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کوئی پکارے جا کر پاس بات کریں. جی دیکھیے کوئی ایسے تھوڑی پکارتا ہے. تو لہٰذا اب اس میں ایک سائڈ کا ایشو ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کی فون کال آتی ہے، اچھا مینر یہ ہے کہ آپ اس کو رپلائی کریں. مس کال ہے تو اس کو کال کر لیں، میسج ہے تو اس کو رپلائی کریں. اچھا آج کے دور میں جتنے گیجٹ بڑھ گئے نا، جتنی دنیاوی چیزیں بڑھتی گئی اتنے ہم بدتمیز ہو گئے. میسج دیکھا ابھی نہیں بات کرنی، نام دیکھ کر اٹھاتے نہیں ہیں، غلط طریقہ ہے. اور دوسری سنت ایک اور بھی تو ہے نا کہ کسی کو بے مقصد فون بھی تو نہیں کرتے تھے نا. ایسے ہی حال پوچھ ذرا باتیں کر لیں. اگر آپ یہ کلچر اپنا لیں نا ٹیلی فون کلچر میں کہ کسی کو فون بھی کرنا ہے تو صحیح وقت پہ کرنا ہے، صرف ایمرجنسی میں کرنا ہے، بہت مجبوری میں کرنا ہے، تو پھر اس سنت پہ آپ بھی عمل کریں کہ پھر آپ اس کا فون ضرور اٹھائیں. بعض لوگ فون اٹھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اٹھا نہیں رہے ہیں تو بعد میں کبھی جواب ہی نہیں دیتے. کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کا ایک ایٹیچیوڈ ہے. یہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن سہولت موجود ہے نا کہ نمبر پتہ لگ گیا تو اب نہیں کرنا. لیکن اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ آپ اگلے کو رسپانس دیتے تھے. اب آپ سوال کریں اچھا کوئی لیٹ نائٹ کر دے، اچھا کوئی ایسے وقت پہ کریں، تو پھر وہی بات آگی نا، کنڈیشنل ہے. اگلوں کو بھی یہ چیز ہونا چاہیے اور سب کو اپنوں کو بتا دیں، اپنے پیاروں کو، دوستوں کو. اور آپ کی عادات لوگوں کو پتہ لگ ہی جاتی ہیں کہ بیکار وقت پہ نہ کریں، بے مقصد نہ کریں. جو بات میسج سے ہو جاتی ہے اس کو فون کر کے نہ کریں. اور کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو پھر اس کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ جواب دے دیجئے. اب آگے دیکھتے ہیں بیماروں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا. بیماروں کی عیادت کو اہتمام سے جاتے، سرہانے بیٹھ کر پوچھتے کیف تجدک، تمہاری طبیعت کیسی ہے، یعنی ہاؤ ڈو یو فیل، کیسا محسوس کر رہے ہو. بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، کبھی سینے اور پیٹ پر دستے شفقت پھیرتے اور کبھی چہرے پر کھانے کو پوچھتے. کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، کھانے کو پوچھتے. بیمار کسی چیز کی خواہش کرتا تو اگر مضر نہ ہوتی یعنی ضرر نہ ہوتا اس کے کھانے سے، تکلیف نہ ہوتی تو منگوا دیتے. تسلی دیتے اور فرماتے لا باس ان شاء اللہ طہورا. اس کا اور بھی لفظ ہے لا باس طہور ان شاء اللہ. طہور کا لفظ پہلے بھی آتا ہے. مطلب کتنا پیارا ہے، لا باس ڈونٹ وری، غم نہ کرو. طہور پاک کرے گی تجھے، کیا بیماری یہ پاک کرے گی گناہوں سے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یعنی فکر کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو گئے. اب دیکھیں یہ جوامع الکلم ہے نا، کس سے پاک کرے گی، گناہوں سے پاک کرے گی، بیماری سے بھی پاک کر دے گی. یعنی ایک ہی دعا کے کئی مختلف معنی ہیں. شفا کے لیے دعا فرماتے. حضرت سعد کے لیے 3 بار دعا کی. مشرک چچاؤں کی بیمار پرسی بھی کی. یہ بھی نوٹ کیجئے. کبھی اب سوال کرتے ہیں نا کہ ہم ہاسپٹلز میں جائیں تو جو نان مسلمز ہیں وہاں ان کی کریں، ضرور کریں، وہ بھی انسان ہے. آپ کا اچھا سلوک ان کو انشاءاللہ اسلام کے قریب لائے گا. ایک یہودی بچے کی عیادت بھی فرمائی جو ایمان لے آیا. اس کام کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہ تھا، جب بھی اطلاع ملتی اور وقت ملتا تو تشریف لے جاتے. آپ کو پتا کہ ایک بچہ تھا یہودی، تو اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس کا باپ بھی تھا اور وہ بچہ یہودی تھا. اور آپ جانتے کہ یہود جو ہیں وہ اسلام نہیں قبول کرتے. یہود کہتے ہیں بس بائی برتھ ہم یہودی ہیں، وی کینٹ ریورٹ. ایون وہ کسی کو اپنے اندر لاتے بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار بچے کو جو ڈیتھ بیڈ پہ ہے، آپ نے کیا کہا کہ بیٹے بول، کلمہ پڑھ، اللہ کو گواہی دے. تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو باپ کے بھی دل میں اللہ نے سچ ڈال دیا اس وقت، کیونکہ بچہ دنیا سے جا رہا تھا. کہنے لگا ابو القاسم جو کہتے ہیں مان جاؤ. تو اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کا حکم دیکھیے کہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی جان چلی گئی. اللہ کے نبی نے اس بچے کا کفن دفن اسلامی طریقے سے کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ مدینہ کی گلیوں سے خوشی سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے بچا لیا اس بچے کو آگ میں گرنے سے. الحمدللہ الذی عافانا من النار. خوشی آپ کے چہرے پہ تھی کہ مرتے وقت بھی اس کو حق مل گیا تو اس نے قبول کر لیا. تو لہٰذا بیماروں کی عادت کرنی چاہیے. اب یہاں ایک ایک بات کے پیچھے ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم الگ سے جانتے ہیں بیمار کی عادت کی کیا دعائیں ہیں اور سنتیں ہم ساری سیکھتے ہیں. لیکن آج اس وقت اس کو پڑھتے سنتے ہیں، اپنا عمل دیکھیں. ہم کس بیمار کی عادت کو جاتے ہیں؟ جو رشتہ دار ہے، جو ہماری بیماری پہ آئے تھے.
یا نہ گئے تو بیٹی کو باتیں سننی پڑیں گی. آج ہم رشتے داریاں اور برادریوں کے نام پہ زیادہ بزی رہتے ہیں. سنت کے نام پہ جائیے. نہ گئے تو وہ باجی کہیں گی میرے میاں بیمار ہیں یا ہی نہیں, چلو چلے ہی جاتے ہیں, کوئی اجر نہیں ہے. اللہ دینا چاہے تو دے دے, اس کی مرضی ہے. 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ بیمار کے پاس ہیں. آپ جنت کے پھل کھاتے ہیں اس وقت جب آپ کسی بیمار کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو صحت دے. جو بیمار ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایک منٹ بھاری ہوتا ہے, وہ دروازے کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے کوئی آئے مجھے دیکھنے. لیکن آج کیا کیا جب مصروفیات اتنی بڑھ گئیں, صحت مند لوگ بزی اتنے ہیں کہ وہ بیماروں کو نہیں دیکھ سکتے. کم از کم ہفتے میں ایک مریض کو ضرور دیکھیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, انفارمل گفتگو ہوتی تھی صحابہ سے, باتیں ہوئیں, کچھ کھا لیا پی لیا, اور کوئی مشورہ کرنا ہے آج کے دن کیا کرنا ہے. ساتھ ہی اس میں لوگ اپنے خواب بھی سناتے تھے. تو ایک دن فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا, یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون ہے, 2-3 کام پوچھے. کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج صبح سے لے کے ابھی تک صدقہ کیا؟ کس کا ہاتھ اٹھا؟ ان کا ہی اٹھا جن کا ہمیشہ اٹھتا تھا. ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھ گیا. کہا اچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے مسجد میں آ کر سنت پڑھی یعنی من وقت پہ آ گیا؟ ہاتھ ابو بکر کا کھل گیا. کہا اچھا کوئی ایسا ہے جس نے بیمار کی عادت کی؟ تو ابو بکر کا ہاتھ کھل گیا. کوئی ہے جس نے کسی دوسرے کی مدد کی؟ ابو بکر کا ہاتھ کھل گیا. سارے پریشان ہیں. بعد میں لوگ کہتے ہیں ابو بکر سے ابھی تو صبح ہوئی ہے, یہ آپ سارے کام کیسے کر کے آگے؟ کہا کیا صبح اٹھا, تہجد پڑھی, مسجد کے لیے نکلا, تو خیال آیا کہ فلاں میرا بھائی یا دوست جو بھی ہے وہ بیمار ہے, میں اس کی عادت نہ کر لوں. جب عادت کرنے گیا میں نے کہا اس کا گھر نہ صاف کر دوں. اس کا گھر بھی صاف کر دیا. آ رہا تھا مسجد, رستے میں فقیر ملا, میں نے صدقہ بھی کر دیا. تو جن کو نیکی کرنی ہوتی ہے وہ مواقع کا انتظار نہیں کرتے. آج کل یہ جملہ میرے دل دماغ میں رہتا ہے, دن رات ساتھیوں کی کوششیں دیکھتی ہوں. یاد رکھیے جس کو نیکی کرنی ہے وہ کسی موقع کا انتظار نہیں کرے گا, وہ مواقع خود پیدا کرے گا. اور جن کو نہیں کرنی نا, وہ مواقع کو ضائع کر کے بھی بے فکر ہوتے ہیں, کہتے ہیں ابھی کوئی نہیں, بتے رہا, انہوں نے اب پڑھاتے ہی رہنا ہے, ہم پڑھتے رہیں گے, جب دل کرے گا آ جائیں گے. بعض دفعہ دور والے آپ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, قریب والے آپ کی قدر نہیں کر پاتے. قدر سے مراد یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں لے پاتے. تو زندگی میں یاد رکھیے کہ ہر وقت ہر موقع میسر نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرتے تھے, تو کم از کم ہفتے میں ایک مریض کو ضرور دیکھنے جائیں, اور فار دی سیک آف اللہ. اور آپ کا فائدہ ہے, آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, فرشتہ آپ کے لیے کر, سراسر آپ کا میرا اپنا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. ایک بار حضرت جابر بیمار پڑے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق خاص ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا اور پیدل خاصی دور تک چل کر گئے. مدینہ کی آبادی پھیلی ہوئی تھی. حضرت جابر بے ہوش پڑے تھے. آپ نے دیکھا, پھر وضو کیا, پانی کے چھینٹے دیے, دعا کی, اور مریض کی حالت سنبھلنے لگی. چنانچہ حضرت جابر نے بات چیت کی اور اپنے ترکے کے متعلق مسائل پوچھے. سبحان اللہ. نوٹ کیجئے گا, یاد رکھیے کہ جب بیمار کے پاس جائیں تو اس کو پھر اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں. تو یہ ایک عمل ہے آپ کا. اور ایک عام صحابی تھے جابر, کوئی بہت زیادہ پروٹوکول والے بھی نہیں تھے, لیکن اللہ کے نبی کا کتنا اہتمام تھا ان کو جانے کے لیے. تواضع کی انتہا یہ تھی. اب یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مزاج میں غصہ تھا, اکڑے رہتے تھے, لوگوں سے لڑنے بڑنے کو تیار تھے, یا عاجزی تھی, تواضع تھی. وضع کہتے رکھنا. تواضع مین کہ ان کے شانے جھکے ہوئے, عاجز اور سافٹ پرسن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تواضع کی انتہا یہ تھی کہ منافقین کے لیڈر عبداللہ بن ابی تک کی عیادت فرمائی. کون شخص تھا آپ سب کو پتا ہے, ساری زندگی اللہ کے نبی کو دکھ دیتا رہا, ہر سازش میں اس کا حصہ تھا, ہر جنگ میں اس کا کام تھا. آپ کی پیاری بیوی پہ تہمت لگانے والوں میں وہ شخص تھا. دل میں آپ سے گرج رکھتا تھا, غصہ رکھتا تھا, لیکن آپ اس کی بیماری پہ بھی اس کو دیکھنے گئے. جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی تو تشریف لے جاتے, عالم نظام میں بلایا جاتا, یا خود اطلاع پا کر پہنچتے تو توحید اور توجہ اللہ کی تلقین کرتے, کیونکہ اس وقت بندہ سچ جانتا ہے. اگر ڈیتھ بیڈ پہ موقع ملے نا, ہر شخص اسلام قبول کرنے کو تیار ہوگا. قرآن کی آیت ہے, سورۃ مائدہ کی آیت ہے میرا خیال ہے, جس کا خلاصہ 2 طرح سے بنتا ہے کہ ہر کرسچن ایمان لائے گا اس کی موت سے پہلے. قبل موت ہی کے لفظ ہے, میں اس وقت آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہی, لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ اس کی 2 تفسیریں ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر عیسائی کرسچن اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے, لیکن فائدہ کوئی نہیں. اور بعض کہتے ہیں قبل موت ہی, حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے.
اور یہ بات تو حدیثوں سے بھی ملتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اس وقت دنیا میں جتنے یہود ہوں گے ان سے وہ لڑائی کر کے ان کو ختم کریں گے، اور جتنے عیسائی کرسچنز ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ سچ کا پردہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیے آج پردے ہیں، میری آپ کی آنکھوں میں پردے، کیا میں اور آپ اچھے مسلمان نہیں بننا چاہتے؟ ہمیں نہیں پتا کیا ٹھیک ہے، کیوں نہیں کر پاتے؟ دنیا، مفاد، لوگ، کاروبار، بچے بچیاں، یہ آج میرے آپ کی آنکھوں پہ پردے ہیں جو ہم اسلام کا عملی نمونہ نہیں بنے ہوئے۔ ڈیتھ بیڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے وہ کلپ جو آپ کو بتایا کہ ایک شخص کافی دیر سے جو بیمار ہے اس کی سے بولا نہیں جا رہا، اور لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ سناؤ علی کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے او پلیز ریپینٹ ٹو اللہ، ریپینٹ ٹو اللہ، اللہ سے توبہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو، توبہ کرو۔ اور وہ شخص تھا جو ڈیشنگ تھا، ہزاروں ڈالرز کی تو ایک ایک جوتی تھی اس کی، لیکن اب وہ کہتا ہے دنیا از نتھنگ۔ اب اس کو موقع ملے تو وہ یہی کہے گا لوگوں کو کہ لوگوں اس دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کو دیکھ لو۔ تو اللہ کے نبی آخری وقت تک مایوس نہیں ہوتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہدایت کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کس کو پتہ ہے کب کیا ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے میت کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار فرماتے، صبر کی نصیحت کرتے، اور چلانے اور بکا کرنے یعنی رونے سے روکتے۔ بکا کہتے ہیں اونچی آواز سے رونا، رونا دھونا جس کو آپ کہتے ہیں۔ سفید کپڑوں میں اچھا کفن دینے کی تاکید کرتے، اور تجہیز و تکفین۔ تجہیز اور تکفین کیا ہوتی ہے؟ تجہیز سامان تیار کرنا، یعنی میت کے لیے جو نہلانے دھلانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور تکفین کفن سے یعنی اس کو آخری کپڑے پہنانا۔ اس میں جلدی کراتے، جنازہ اٹھتا تو ساتھ ساتھ چلتے، مسلمانوں کے جنازے خود پڑھاتے اور مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ کوئی جنازہ گزرتا تو چاہے وہ غیر مسلم کا ہو کھڑے ہو جاتے، بیٹھے رہنے کی روایت بھی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیام کا طریقہ منسوخ ہو گیا تھا۔ فرماتے کہ میت کے گھر والوں کے لیے لوگ کھانا پکوا کر بھجوائیں۔ کجا آج یہ الٹی رسم چل پڑی کہ میت والے گھر میں دوسروں کی مہمانی ہوتی ہے۔ نہ پسند تھا کہ باقاعدہ مجلس تعزیت کا سلسلہ ایک رسمی ضابطے کے طور پر کئی روز جاری رہے۔ آج تو نہ ہمارا مرنا نبی کے طریقے پہ، نہ ہمارا جینا نبی کے طریقے کا، نہ شادیاں، نہ خوشیاں، نہ غم۔ Am I right or wrong؟ یعنی ہمیں تو مرنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو بیماروں کو نہیں دیکھنا تھا۔ میں یہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہے اپنے اوپر، کہ نبی ہم آپ سے بڑے شرمندہ ہیں۔ آج اگر مسلمان اس طرح کا ہو جائے، دنیا میں دوبارہ انسانیت کو اسلام مل جائے گا۔ یہ آج ہم نے اپنی بے عملیوں سے لوگوں کو اسلام سے دور رکھا ہوا ہے۔ کتنی بدعات شامل ہو گئی ہیں اسلام میں۔ گھر سے پہلے 30ویں دن کا کھانا، پھر 10ویں دن کا کھانا، پھر جمعراتوں کا کھانا، پھر 40ویں کا کھانا۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ تیجا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کل کی، جس کو آپ کل کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اور مذہب والوں کا تیجا ہے۔ تیجے کو ہم نے کل کہہ دیا، اور اسی طرح سے جو ان کے مت تھے، ان کے خیالات تھے، اس سے ہم نے 40واں بھی بنایا۔ اللہ کے نبی نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ایون آپ پڑھ رہے ہیں کہ باقاعدہ مجلس منعقد کرنا کہ آج فلاں مر گیا، پھوڑی ڈالنا جس کو کہتے ہیں، اور بیٹھنا بات کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن کے بعد میت والے گھر میں جانا، اس کو نوحہ کہتے تھے، اور نوحہ آپ کو پتہ ہے حرام ہے اسلام میں۔ رونا پیٹنا، میت کے گھر والوں سے کھانا کھانا انتہائی ناپسندیدہ اور بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ ایک بیچارے رو دھو رہے ہیں۔ آج ہمارا کوئی طریقہ نبی سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے۔ معانقہ آپ سمجھ چکے ہیں، عنق، گردن سے گردن ملانا۔ بعض اوقات پیشانی چوم لیتے۔ کسی کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو کہتے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کتنی عاجزی ہے! نبی کو کیا ضرورت ہے دعاؤں کی؟ ہاں تم گناہ گار لوگ، تمہاری دعائیں مجھے کیا لگنی ہے؟ نہیں بھائی، دعا کرنا، کیونکہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محبت آمیز بے تکلفی میں کبھی کبھی احباب کے ناموں کو مختصر کر کے بھی پکار لیتے، جیسے یا ابا ہریرہ کی جگہ یا ابا ہر، اور حضرت عائشہ کو کبھی کبھی آپ عائش کہتے تھے، یعنی عائشہ کو چھوٹا کرتے، پیار سے نام بدلتے تھے۔ اس سے آپ کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی ایک بہت سینٹیمنٹل انسان تھے، بے حس تو نہیں تھے۔ آج ہمارے ذہن میں دیندار کے نام کے ساتھ آتا ہے، نہ ہنستے، نہ بولتے، نہ لیتے، نہ دیتے، نہ بس کیونکہ دیندار ہے، بہت نیک ہے۔ نہیں، آپ ایک لائیولی پرسنالٹی تھی، آپ لوگوں کو محبت کا احساس دلاتے تھے۔ بچوں سے کیا تعلق تھا، یہ ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بچوں سے بہت دلچسپی تھی، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، دعا فرماتے۔ ننھے بچے لائے جاتے تو ان کو گود میں لے لیتے، ان کو بہلانے کے لیے عجیب سے کلمے فرماتے، یعنی کیا فرمایا کرتے تھے؟ حرکھو حرکھو فی عین کلی بقا،
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب بچوں کو اللہ تعالیٰ بری نظروں سے بچا کر رکھے. بعض لوگوں نے یہ معنی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ ہر مچھر کی آنکھ میں ٹڈی کا جبڑا ہے، یعنی ایسے کلمات ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب آپ کہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو جب آپ بچوں سے باتیں کرتے ہیں تو اس کا اکثر مطلب کوئی نہیں ہوتا. آپ ٹیٹی ٹیٹو کرتے رہتے ہیں، چو 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 کوکو کوکو. ہاں، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. یعنی بچوں کو بہلاتے تھے عجیب سے کلمے، ایسے ہی ذرا تھوڑا سا ایک میلوڈیس سی بات. ایک معصوم بچے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا انہم لمن ریحان اللہ، یہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں. ریحان خوشبو کو کہتے ہیں، خوشبو والا پھول، یعنی بچے تو پھول ہیں. بچوں کے نام تجویز کرتے، بچوں کو کتار میں جمع کر کے انعامی دوڑ لگواتے کہ دیکھے کون ہمیں پہلے چھو لیتا ہے، یعنی کمپٹیشنز کرواتے تھے. بچے دوڑتے ہوئے آتے تو کوئی سینے پہ گرتا، کوئی پیٹ پہ. بچوں سے دل لگی بھی کرتے تھے. مثلا حضرت انس کو کبھی کبھی پیار سے کہتے. کتنے سال کے آئے تھے حضرت انس ان کے پاس؟ 10 سال کے. تو کیا کہا کرتے؟ یا ذل اذنین، وہ 2 کانوں والے. تو سب کون ہیں؟ 2 کانوں والے ہی ہیں. حضرت انس کے بھائی ابو عمیر کا پالا ہوا ممولہ یعنی چڑیا کا بچہ، ایک چڑیا تھی وہ مر گئی تو وہ اداس بیٹھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پکار کر فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہو گیا، تمہارا وہ پرندہ کدھر چلا گیا، یعنی فوت ہو گیا تھا وہ چڑیا کا بچہ. عبداللہ بن بشیر کے ہاتھ ان کی والدہ نے ہدیے کے طور پر انگور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے. صاحبزادے میاں راستے میں کھا گئے. آپ بھی اپنے بچوں کے ہاتھ کچھ کسی کو بھیجیں تو یہ ہو سکتا ہے. بعد میں معاملہ کھلا تو پیار سے عبداللہ کے کان پکڑ کر کہتے یا غدر یا غدر، اے دھوکے باز، اے دھوکے باز، یعنی کہ میرا کھانا تو کھا گیا. سفر سے آ رہے ہوتے تو جو بچہ راستے میں ملتا اسے سواری پر بٹھا لیتے. چھوٹا ہوتا تو آگے، بڑا ہوتا تو پیچھے. فصل کا میوہ یعنی موسم کا پھل پہلی بار آتا تو دعائے برکت مانگ کر کم عمر بچے کو دے دیتے. آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ یہی نئی پود آئندہ تحریک اسلامی کی علم بردار ہوگی. کیا اس سارے پیراگراف کی روشنی میں ہم اپنا بچوں سے تعلق دیکھیں؟ آج تو ہم اپنے بچوں سے جان چھوڑاتے ہیں، یقین کریں. آج بچوں کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے. بہلاتے ہیں، فون پکڑا دیا میری جان چھوڑو، ٹی وی کے آگے بٹھا دیا مجھے بھی تنگ نہ کرو، تم فون سے کھیلو میں اپنی دوست سے باتیں کروں. کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں. یقین کریں میں آپ کو سچ کہتی ہوں، ہمارا سونے کا سیٹ ہماری نظر میں زیادہ قیمتی ہے، جس کو ہم نے لاکر میں رکھا ہوا ہے یا گھر میں کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ معصوم پھول، اس کو ہم بے رحم ہاتھوں میں چھوڑاتے ہیں. وہاں وہ میوزک سنتے، وہ جیزس کے سانگز گاتے، وہاں وہ پگ اگر نہیں آپ کھلاتے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھتے تو ہیں نا. نفرت تو ختم ہو گئی نا. کیا کچھ خرافات ہیں، یہ میرے آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے ان معصوم پھولوں کی حفاظت کریں، یہ کل آپ کا مستقبل ہے. میں دن رات اس بارے میں سوچتی رہتی ہوں کہ جن کے بچے ہیں اور وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں وہ خلاف عقل باتیں. مجھے ایک ماں نے کہا کہ وہاں بچے پڑھنے آگے سے وہ سب کچھ سیکھ کے آ رہے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. اب اس میں اشارہ آپ خود سمجھیں. ٹیچرز کے کپڑے بچے کاپی کرتے ہیں. مجھے ایک ماں نے کہا میری معصوم بچی ہے، اتنی ذہین، سب سمجھدار، میں نے خود دیکھا ہے، ہر دعا یاد کر لیتی، ہر چیز کو ہے، لیکن چند مہینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی، کھڑے کھڑے کپڑے اتار دیتی ہے، اپنے بٹس دکھاتی ہے، چل چل کے دکھاتی ہے. کیوں؟ وہاں سیکھ کے آ رہی ہے. تو یہ کارٹون بھی یہی سکھا رہے ہیں، تو حقیقی کارٹون بھی یہی سکھا رہے ہیں. تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں، یہ آپ کا سرمایہ ہے. آج جو بنیاد پڑ گئی یہ بعد میں پھر انشاءاللہ چلے گی. اور ورنہ پھر بڑے بچوں کا ہم روتے ہیں کہ وہ شروع سے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ بچوں میں انٹرسٹ لیں. آپ دوسروں کے بچوں سے کرتے تھے تو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا نہیں کرتے ہوں گے. اور اپنے بچے کا تو سب کرتے ہیں اس وقت. یہاں یہ سنتے ہوئے کریں، دوسرا کے بچوں سے بھی پیار کریں، ان کو بھی اٹھائیں، ان سے باتیں کریں. یہ سب بچے ہمارے بچے ہیں. ایون بچہ مسلم نان مسلم سب کا ایک ہوتا ہے، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ ہم جو اللہ نے ایک دنیا میں انسان بھیجا ہے اس کی ہدایت کے ذریعہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ساری چیزوں کو آسان کرے. بوڑھوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ بوڑھوں کا احترام فرماتے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے ضعیف العمر یعنی بوڑھے والد کو جو بینائی سے بھی محروم ہو چکے تھے بیت اسلام کے لیے آپ کی خدمت میں لائے. فرمایا انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا آتا.
یعنی ایک نان مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس لایا جا رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کیوں لے کے آئے، میں خود آ جاتا اور مجھے ان کو یہاں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے اگر آپ کے اندر عاجزی ہے نا تو آپ ہر انسان کی قدر کریں گے، چاہے وہ آپ سے عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ سارے پیراگراف پہ ایک جملہ دے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان دوست ہے، مسلمان دوست نہیں تھے، اسلام دوست ہے، انسان دوست ہے۔ ہیومینٹی سے آپ کو پیار تھا کیونکہ ہر انسان اللہ کا ایک کریشن پلان ہے، ہر انسان ایک ہی طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے۔ تو کیوں کچھ انسانوں کو ہم اگنور کر کے کہہ دیں کہ جی یہ وہ نہیں تو یہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا انسانوں میں دلچسپی لیں، مشینوں کو چھوڑیں۔ یہ جتنے آپ کے میرے ہاتھوں میں گیجٹ آگے، ہم ساتھ بیٹھے سے بیزار ہوتے ہیں، ہم 4-4 گھنٹے کی فلائٹ ایک ساتھ کرتے ہیں اور ہم نیبر سے نہیں پوچھتے کہ کون ہو، کدھر سے آئے ہو۔ ان کے بھی کانوں میں واک مین لگے ہوئے اور آپ کے بھی ہاتھوں میں کچھ کھیل کھلونے ہوتے ہیں۔ عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی لوگوں میں دلچسپی لینا، اور یہ آپ کے اندر آ گئی نا تو ویسے ہی آپ لوگوں کے بھی پسندیدہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مروت کی انتہا یہ تھی کہ مدینہ کی ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا آتی ہے اور کہتی ہے مجھے کچھ کہنا ہے۔ آپ اسے فرماتے کہ تم چلو کسی کوچے میں انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں۔ چنانچہ اس کی بات جا کر سنی اور اس کا کام کر کے دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ عدی بن حاتم نے دیکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت کو نبوت کی علامت کے طور پر لیا۔ دیوانی عورت کی بات سننے کو تیار ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میل جول کی زندگی میں آپ کے حسن کردار کی تصویر حضرت انس نے خوب کھینچی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں 10 برس تک آپ کی خدمت میں رہا اور آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہی۔ کوئی کام جیسا بھی کیا نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور کوئی کام نہ کیا تو نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ یہی معاملہ آپ کا خادموں اور کنیزوں کے ساتھ رہا، آپ نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں مارا۔ اس کی تصدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج یا خادموں میں سے نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کسی سے کوئی ذاتی انتقام لیا، سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں یا قانون الہی کے تحت اس کی مقرر کردہ حرمتوں کے تحفظ کے لیے کارروائی کریں۔ یعنی آپ نے اگر تلوار اٹھائی، تیر اٹھایا، جنگ میں گئے تو صرف اللہ کے کلمے کے لیے، اور وہ بھی دیکھا جائے تو انسانیت پہ رحم تھا نا، کیونکہ آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کو مان جاؤ، اللہ کو ایک مان جاؤ اور برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اور آپ ایک ہارش یا ایک سخت گیر انسان نہیں تھے، آپ بڑے سافٹ انسان تھے۔ کیا یہ ساری کردار دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ رہی ہے؟ دل سے نکل رہا نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس وقت ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اس کے بعد اب بالکل نجی زندگی، پرائیویٹ لائف۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پرائیویٹ لائف بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی چونکہ نبی تھے تو آپ کی ایک ایک چیز کھلی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بیویوں کے ساتھ کام کرنا، بات کرنا، یہ دین کا حصہ تھا۔ کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اکثر بڑے لوگ وہ کہلاتے ہیں جو پبلک لائف کے لیے ایک مصنوعی کردار کا چوغا پہنے رہتے ہیں جو نجی زندگی میں اتر جاتا ہے۔ باہر دیکھیے تو بڑی آن بان ہے، گھر پہنچے تو انتہائی پستی میں جا گرے۔ باہر سادگی اور تواضع دکھائی دی، گھر کو پلٹے تو عیش اور تنم میں یعنی نعمتوں میں ڈوب گئے۔ پبلک اور پرائیویٹ زندگی میں کسی شخص کے ہاں جتنا زیادہ اختلاف اور فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مرتبہ ادنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو ایک ہی رنگ گھر میں بھی ہے اور گھر سے باہر بھی۔ آپ لیڈرز کا نام سوچئے، کوئی بھی سیاست دان ہے، کامیڈین ہے، آرٹسٹ ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی باہر کی اور گھر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی کیسی تھی، آئیے ذرا دیکھیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے دریافت کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا آپ آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، یعنی جیسے مرد ہوتے ہیں ویسے تھے۔ اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، بیگم کے سر پہ سوار نہیں رہتے تھے کہ میرے موزے کدھر ہے اور میرا بٹن کی ٹوٹ گیا۔ ہاں بیگمات خود ہی خیال رکھتی ہیں، لیکن مرد جو بیویوں کو ہر وقت کھپاتے رہے ان باتوں میں وہ بھی اچھے مرد نہیں ہیں۔ اور اچھی بیویاں کیا ہے کہ وہ خیال رکھتی ہیں، اور اچھے مرد کون ہے جو خود خیال رکھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے خیال نہیں رکھنا یا بری بات ہے، مطلب یہ کہ بیوی ٹیک کیئر کرے لیکن مرد اس کو اپنا حق نہ سمجھے۔ دیکھ بھال کیسے کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی جوں وغیرہ نہ چڑھ آئی ہو، بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنی ضرورتیں خود پوری کر لیتے، نیز اپنے کپڑوں کو خود ہی پیبند لگا لیتے، اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے، اور یہ کہ اپنے ڈول کو ٹانکے لگا لیتے۔ ڈول کیا ہوتا ہے؟ مشق، چمڑے کی ہوتی تھی
تو کہیں سے پھٹ جاتی تو اس کو سی لیتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، کوئی خادم ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کرا دیتے، مثلاً اس سے آٹا پسوا دیتے، کبھی اکیلے ہی مشقت کر لیتے، بازار جانے میں آرت نہ تھی، خود ہی سودا سلف لاتے اور ضرورت کی چیزیں کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے۔ گھروں میں کیسے ہونے چاہیے مرد؟ کام کرتے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ فرمایا ہمارے ساتھ بات کرتے، ہنسی مذاق کرتے، کام کرواتے۔ یعنی آپ کا گھر میں آنا کوئی گھر میں کرفیو نہیں لگا دیتا تھا کہ چپ کر دو شوہر آ گئے ہیں، غصے والے، ناراضگی والے، نہیں، بہت سافٹ تھے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ لوگوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ رسول خدا جب گھر میں ہوتے تو کیا رنگ رہتا؟ حضرت عائشہ بتاتی ہیں، اب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے ان کا آپ کے اوپر کمنٹ ہے، فرمایا علینا الناس بسما ضاحکا، سب سے زیادہ نرم خو، متبسم، خندہ جبیں۔ نرم کیا؟ سافٹ، نرم خو سافٹ، متبسم اسمائلی، ہنستے ہوئے، اور خندہ جبیں پیشانی کھلی ہوئی ہے۔ سچ بتائیے کہ عام طور پہ گھروں میں مردوں کا یہی انداز ہوتا ہے؟ غصے والا نہیں جوتی کدھر ہے، آتے ہی گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باس آ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نرمی کی شان یہ تھی کہ کبھی کسی خادم کو جھڑکا نہیں۔ حق یہ کہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق نہ تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے سیکٹری کے ساتھ تو سارے باس اچھے ہوتے ہیں، کولیگز کے ساتھ تو ہیلو ہائے ہاؤ یو، تو گھر آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ گھر میں سب سے اچھا اخلاق ہوتا ہے مرد کا۔ گھر والوں سے آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ سب سے اچھے ہیں، اور آپ سب سے اچھے تھے۔ ایک بار امام حسین کے پوچھنے پر حضرت علی نے بیان کیا کہ رسول خدا گھر میں آتے تو اپنا وقت 3 طرح کی مصروفیتوں میں صرف کرتے۔ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ کچھ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا، یعنی سنتیں پڑھتے، نوافل ادا کرتے۔ کچھ وقت اہل و عیال کے لیے تھا، اور کچھ وقت اپنے آرام کے لیے، یعنی کچھ وقت اللہ کا حق ہو گیا عبادت میں، کچھ وقت گھر والوں کے لیے، اور کچھ اپنا آرام تھا۔ پھر انہی اوقات میں سے ایک حصہ ملاقاتیوں کے لیے نکالتے، جن میں مسجد کی عام مجلس کے علاوہ خصوصی گفتگو کرنے والے احباب یا مہمان آ کر ملتے، یا کچھ لوگ ضروریات و حاجات لے کر آتے۔ دیکھا جائے تو آرام کے لیے بہت ہی کم وقت رہ جاتا، یعنی خاص لوگوں کو اپنے گھر میں آنے دیتے تھے جن کے ساتھ کلوز سرکٹ میں کوئی بات کرنی ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات کے نان نفقے، نان نفقہ کیا ہوتا ہے؟ نیڈز، بیسک ضروریات، اور مختلف ضروریات کا انتظام بھی آپ کو کرنا ہوتا۔ پھر ان کی تعلیم و تربیت بھی آپ کے ذمہ تھی۔ اس کو نوٹ کیجئے، مرد کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو تعلیم دلوائے، تربیت کرے، اور خود نہ دے سکے تو چھوڑ کر آئے، بھیجے۔ اور الٹا وہ مرد جو ہر وقت تانا ہی دیتے پھر جانا شروع کر دیے، کب آؤ گی، کتنی دیر رہ گئی ہے، یہ اچھی مرد نہیں ہوتے۔ آپ اپنے مردوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ جو ہم تعلیم اور تربیت لینے جاتے ہیں نا، یہ ہم آپ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم دین سیکھنے کہیں جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ گھر کو۔ گھر میں بچے ہیں تو مرد کے بچے اچھے پلیں گے نا۔ عورت سیکھے گی تو کون سیکھے گا؟ بچہ۔ تو بچہ سیکھے گا تو کس کی نسل سنورے گی؟ مرد کی سنورے گی۔ تو لہٰذا گلٹ میں نہ رہے، احساس کمتری نہ رکھا کریں ہم پڑھنے لگ گئے ہیں تو ہم گھر والوں سے چھپائیں یا شرمندہ ہی بیٹھے رہے۔ نہیں، پورے حق کے ساتھ کہیے ہم اپنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعلیم اور تعلم کا کام زندگی کے آخری دن تک کریں گے، اور کسی شوہر کو حق نہیں ہے اپنی بیوی سے اس نیکی کو چھیننے کا۔ صرف آپ اس کو کرتے کیسے پریزنٹ ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ہاں، اس کو اسکیپزم نہ بنا لیں کہ گھر کے کام چھوڑ کے اور ان کو اگنور کر کے یہ کریں۔ اس پہ کوئی مرد کوسچن بھی نہیں کر سکتا، سچ بتاؤں آپ کو۔ یہ بیسک نیڈ ہے ایک عورت کی، تو لہٰذا اس پہ جتنا آپ کو یقین ہوگا اتنا آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ پھر انہی کے ذریعے سے طبقہ خواتین کا اصلاح کا کام جاری رہتا، یعنی آپ کی بیویوں کو آپ سکھاتے تو بیویاں پھر دوسری عورتوں کو سکھاتی۔ عورتیں اپنے مسائل لے کر آتی اور ازواج مطہرات کی معرفت دریافت کرتی۔ یہ بعض دفعہ پرسنل کوسچنز ہوتے تھے، کوئی نجی معاملات تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتی تھیں عورتیں، تو وہ آپ کی بیویوں سے پوچھتی، پھر آپ کی بیویاں اپنے شوہر سے پوچھ کر آپ کو بتاتی۔ اس کے باوجود گھر کی فضا کو آپ نے کبھی خشک اور بوجھل نہ بننے دی۔ اس کو نوٹ کریں، اپنے لیے عمل لکھیں۔ گھر کا ماحول کبھی خشک نہ ہو، بوجھل نہ ہو کہ گھر میں آنے سے پہلے مرد کا بھی دماغ خراب ہو جائے یا بچے بھی کہ گھر آئیں گے تو بس شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے گھر اور ہاسٹل میں فرق ہونا چاہیے۔
دو انتہائیں ہیں آج کے دور میں. ایک تو چھوڑ دیا بچوں کو ایسے کہ جیسے کسی کھلی جگہ پہ چھوڑا ہے، سارے گھر میں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کوئی کچھ نہ کہ نہیں جی نہیں ان کو کھیلنے دو بچے ہیں. اور دوسری صورت ہے کہ ہر بات پہ روک ٹوک. بچوں کو ادب سکھائیں، بڑے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں. یہ ہے گھر کا بیسٹ ماحول. اچھے طریقے سے لائٹ مائنڈیڈ، آپ کی بیٹیاں آپ سے باتیں کریں، آپ کے بچوں کو آپ میں دلچسپی ہو. لیکن وہی بات ہے کہ گھر بڑے ہوئے اور ہر کمرے میں ٹی وی کمپیوٹر پہنچ گیا، یاد بھی نہیں ہوتا گھر میں بچہ ہے کہ نہیں. میں ایسے ایسے گھروں میں آتی جاتی ہوں جدھر فون پہ پوچھتے ہیں بیٹا کدھر، وہ کہتا ہے اماں اپنے کمرے میں ہوں. اچھا نیچے آ جاؤ کھانا کھا لو. واٹس ایپ سے پتا چلتا ہے یہ بیٹا اس وقت کسی گروپ میں میسج کر رہا ہے تو یہ اوپر بیٹھا ہے، یہ نیچے آ جائے. یہ حالات ہے. یوز کیجیے. آپ دیکھیے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، انگریزوں کی تھی، نان مسلم تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ سیل فون کو یوز کرنے کا بہترین طریقہ. تو وہ دکھاتے ہیں گھر ہے وہاں، تو آپ کہتا ہے سبھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی. تو پہلے مرد گھر میں آیا ہوا ہے شاید یا بچے ہیں، ماں آتی ہے گھر میں، تو گھر میں آ کے جوتے اتارتی ہے نا جہاں باہر چیزیں اتار کے، تو اپنا سیل فون وہاں ایک چھوٹی سی باسکٹ رکھی اس میں ڈال دیتی ہے. پھر وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ رول بنایا ہے کہ اب سارے دن کے بعد آئے نا تو مرد نے بھی اپنا سیل فون اور بیوی نے بند کر دیا ہے کہ اب ہم اپنا ٹائم بچوں کے ساتھ گزاریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. کہ ہر وقت فون، بچہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں 4 دفعہ بلاتا ہوں تو ماں جواب نہیں دیتی، امی امی، اور چیخیں گے، پھر پکاریں گے جی کدھر ہو، اور سیل فون کی بیل بج جائے ماں کی جان نکل جاتی، دیکھو دیکھو کس کا فون ہے. تو بچے کو احساس کمتری ہوگا کہ میں کاش سیل فون ہی ہوتا، کیونکہ ماں اس کو جلدی رسپونڈ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں گھر والوں کو دور کرتی ہیں. میں نے الحمدللہ ایسٹ ویسٹ جہاں بھی اللہ مجھے لے کے، امریکہ، کینیڈا، اس طرف سے جدھر بھی گئی ہوں، یورپ تک، میں نے ایک چیز فیل کی ہے، جن کے گھروں میں جا کر مزہ آتا ہے یا جن کے بچے اچھے ہیں، نائس ہیں، بہت فرینڈلی، یعنی برے ماحول کا کوئی اثر نہیں، اس کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ ایک تو گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اگر ہے تو بہت اس کا یوز لمیٹڈ ہے، اور دوسرا کہ گھر کے آپس میں سب لوگ موسٹلی آپس میں مل کر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ماں کچن میں کام کر رہی ہے تو بچہ جب وہ میں سے برتن نکال رہا ہے، کوئی کپڑے ڈال رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، ماں کام کر رہی ہے، بچے ساتھ پھر رہے باتیں بھی کر رہے ہیں، ماں بچے بیٹے بیٹیاں دوستی کے ساتھ میں، شوہر ساتھ کام کرتے ہیں، سفر میں بیٹھے ہیں، چلو اب تم قرآن پڑھو، اب تم دعا سنو، اب تم کرو، اب تمہاری باری. تو میں نے دیکھا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح کا ٹائم دیتے ہیں، ان کے بچے انشاءاللہ کہیں جا کے بھی خراب نہیں ہوتے. ہمارے بچے کب بگڑتے ہیں؟ جب ہم ان کو اوور لک کرتے ہیں. یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ گھر کا ماحول دوستانہ ہونا چاہیے. آپ سے بات نہیں کرے گا بچہ تو کس سے کرے گا؟ آپ کی بچی اپنا کوئی مسئلہ جو اس کی نئی زندگی میں شروع ہو گیا آپ سے نہیں پوچھے گی تو پھر کسی دوست سے ہی پوچھے گی نا. تو دوست کو جتنی کو عقل ہوگی وہ اتنا اس کو مشورہ دے دے گی. تو ہمیشہ اپنے بچے، بیوی، گھر سب کے ساتھ نرمی رکھیں، اور فیل ہو اس گھر میں، اور جا کے مزہ آتا ہے ایسے گھروں میں. میں اکثر سوچتی ہوں کن کے گھر جا کے انسان انجوائے کرتا ہے؟ وہ گھر جہاں شوہر، بیوی، بچے سب ہیں. اور وہ کیا گھر ہے آپ کو گئے ہوئے گھنٹہ ہو گیا، بیٹی کدھر ہے؟ وہ اوپر کمرے میں ہے. اچھا جی یہ کیسا مینر ہے؟ آپ بھاگ رہی ہیں، اڑ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، بیٹی کو مہمان ہے آپ کی. یقین کریں میں نے ماں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ہماری کرایہ دار ہیں. ایک ماں تھی، وہ ایسا گھر تھا کہ نیچے ماسٹر بیڈ روم تھا، گھر بھی تھا اور کچن بھی نیچے ہے جو بھی ہوتا ہے، اور اوپر کے فلور میں باقی بیڈ رومز اور چیزیں ہیں. تو وہ کہتی ہیں بچیاں تھیں ان کی، صرف بیٹا نہیں تھا، اور میاں بیوی. تو کہتی کہ سچ بتائیں ہمارے گھر کا حال ہے کہ میں جو کھانا پکاتی ہوں نا صرف میں اور میرے میاں کھاتے ہیں. کھانا لگاتی ہوں، آوازیں دیتی ہوں، نہیں آتی بچیاں. پھر اس کے بعد ہم دونوں کھا پکا کے جو ہی جاتے ہیں، کہتی جب ہم سمیٹ کے نکلتے ہیں تو پھر پاؤں کی آواز آتی ہے، پھر ایک اترتی ہے، پھر وہ کوئی ٹوسٹ بٹر کوئی کچھ کر کے کہتی بناتی ہیں، اپنا اوپر لے جاتی ہیں. تو کہتی ہیں یہ میری کرایہ دار ہے. گھر میں مہمان آئے ہیں، ماں کی دوست ہیں، مامی از ناٹ ہوم، خدا حافظ، جاؤ میری جان چھوڑو. یہ غلط طریقے ہیں. ہماری ماں نے بھی ہمیں یہ نہیں سکھائے تھے، کوئی ہم اتنے پرانے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آنکھ کے اشارے سے مائیں اپنی بچیوں کو سکھاتی تھی، یوں جاؤ ٹی چائے، ہاتھوں سے بچیاں جانتی تھی چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے کے آنے ہیں. آج کل کی بچیوں کو پرواہی کوئی نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے. تبھی تو پھر اگلے گھروں میں جا کر وہ اگلوں کو بدنام کرتی ہیں کہ ساس بڑی بری ہے. یقین کریں ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے تو ہمارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا، گھر ٹوٹیں گے. اور دین سے زیادہ مہذب طریقہ زندگی سکھانے والا کوئی اسکول ادارہ نہیں ہو سکتا. آپ کنیڈ کالج کے ہوں یا کسی بڑے کالج کے ہوں، وہ آپ کو دنیاوی چیزیں سکھا دیں گے، لیکن جو سنت اور جو خوبصورت اسلامی طریقے ہیں وہ اس جگہ آ کر ملتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. پھر اسی طرح گھر میں کیا کرتے تھے، نہ اس میں کوئی مصنوعی انداز پیدا ہونے دیا. آرٹیفیشلنس نہیں ہونی چاہیے گھروں میں. گھر ایک انسانی گھر کی طرح تھا،
اب ایک دیندار کا گھر کیسا ہوتا ہے؟ جیسے انسانوں کے گھر ہوتے ہیں. کوئی ان کے گھروں میں ایسا تو نہیں ہے ماحول کہ وہاں جا کر بھی لوگ نمازیں پڑھتے رہ جائیں، ایسا تو نہیں ہے. وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں. اللہ کے نبی کا گھر انسانوں کی طرح کا گھر تھا، جس کی فضا میں فطری جذبات کا مد و جزر رہتا تھا، یعنی اپس اینڈ ڈاؤن رہتے تھے. اس میں آنسوؤں کی چمک بھی ہوتی اور تبسم کہتے ہیں اسمائل کو، تبسموں کی لمعانی بھی ہوتی، یعنی شائن، چمک. محبتیں بھی کار فرماتی اور کبھی کبھار رشک کا کھچاؤ بھی پیدا ہوتا، پریشانیاں بھی رہتی اور تفریح کے لمحات بھی آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آتے تو نسیم کے جھونکے کی طرح آتے، یعنی شوہر گھر میں آئے تو ایسے لگے کہ خوشبودار ہوا کا جھونکا آ گیا اور ایک عجیب شگفتگی پھیل جاتی، بات چیت ہوتی، کبھی کبھی قصہ گوئی بھی ہوتی اور دلچسپ لطائف بھی وقوع پذیر ہوتے. یعنی شوہر اور لطیفہ سنائے، اور نبی اور لطیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، سچے لطیفے سناتے تھے، ولگر نہیں ہوتے تھے اور جھوٹ نہیں ہوتا تھا. مثلاً اپنا ایک واقعہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خزیرہ، گوشت کا قیمہ کر کے پانی میں پکاتے اور پھر اس پر آٹا چھڑکتے جو ساتھ ہی پکتے، جیسے حلیم ہوتی ہے نا، گوشت اور آٹا اور گندم جو ڈلتا ہے، یہ ہریسہ بھی اس کو کہتے ہیں. کہتی ہیں میں نے یہ پکایا، تیار کیا. حضرت سودا بھی موجود تھی. اب یہ کون ہے؟ عائشہ کی سوکن اور نبی کی دوسری بیوی. آپ پہلے دیکھیے ایک بیوی دوسری بیوی کے گھر میں آتی تھی. آج لوگوں کو بڑا اعتراض ہے نبی کی شادیوں پہ، حالانکہ وہ ایک دوسروں کے گھروں میں آتی تھی، دوستی تھی، شام کو مل کے بیٹھا کرتی تھی. کوئی برا تو نہیں لگتا. میرے ذمہ ایسے تھے جیسے ہمارے کلچر میں دیورانی جٹھانی کا تعلق ہوتا ہے نا، اسی طرح کا تعلق نبی کی بیویوں کا تھا. کچھ نہ کچھ تو دیورانی جٹھانی میں بھی ہوتی ہے باتیں، تو اتنی کچھ ان میں بھی ہو جائیں گی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی دشمن نہیں تھی. خیر، حضرت سودا اس دن حضرت عائشہ کے گھر آئی ہوئی تھی اور رسول خدا دونوں کے درمیان بیٹھے تھے. بے تکلفی کی فضا تھی. میں نے سودا سے کہا کہ کھاؤ، انہوں نے انکار کیا. پھر اسرار سے کہا کہ کھاؤ، انہوں نے انکار کیا. پھر اسرار سے کہا کہ تمہیں ضرور کھانا ہوگا، انہوں نے پھر انکار کیا. ادھر سے پھر کہا گیا کہ اس میں سے کھاؤ ورنہ اٹھا کے تمہارے منہ پر مل دوں گی. حضرت سودا نے بھی ہٹ دکھائی، یعنی ضد میں آ گئی کہ نہیں کھاؤں گی. حضرت عائشہ نے خزیرے میں ہاتھ ڈالا اور واقعی حضرت سودا کے چہرے پر لیپ دیا. اس بے تکلفی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے اور سودا سے کہا اب تم بھی اس کے منہ پہ ملو تاکہ حساب برابر ہو جائے. چنانچہ سودا نے ایسا ہی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکرر یعنی دوبارہ ہنسے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسا کریں، لیکن آپ کو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں یہ معاملات رکھتے تھے. اور ہلکا پھلکا ماحول ہونا چاہیے گھر میں، لائٹ مائنڈڈ ہوں گے تو انشاءاللہ کام کرنے کا شوق بھی زیادہ آئے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ تھکیں گے بھی نہیں. ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوخی کے ساتھ بات کرتے پایا، جیسے بیویاں شوہر سے کبھی کر لیتی ہیں. غضب ناک ہو کر مارنے کو چلے. کون؟ ابو بکر بیٹی کو مارے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اسی غصے میں جناب صدیق چلے گئے. ان کے جانے کے بعد آپ نے بڑے تیکھے انداز میں حضرت عائشہ سے کہا دیکھا ہم نے تمہیں اس شخص سے بچا لیا. کون تھا وہ شخص؟ باپ. تو پہلے دور کے باپ بھی کتنے اچھے تھے کہ بیٹیوں کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ یہ سسرال میں جا کے کرتی کیا ہے. آج کے باپ تو الٹ ہی کریں گے کہ ہماری بیٹی تو مظلوم ہے اور سسرال نہیں، اس کو پتہ نہیں کیا مل گیا اور پتہ نہیں یہ سارے اس کے دشمن ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے سکھاتی ہیں کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے. گھریلو زندگی کے اس فطری اتار چڑھاؤ کو بعض لوگ اسلامیت کے تصور سے فروتر یعنی اوپر پاتے ہیں. یعنی اب یہ باتیں پڑھ کر آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی اسلامی نہیں تھے، ریلیجس نہیں تھے. اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ کچھ ایسا ہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی غیر انسانی پتلے رہتے تھے جن میں نہ کوئی جذبہ تھا نہ خواہش تھی، حالانکہ وہ گھر انسانوں کا گھر تھا اور اس میں سارے انسانی جذبات کام کرتے تھے، مگر اس گھر میں معصیت نہ تھی. اس کو نوٹ کریں. سب کچھ ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا. آج اللہ رحم کرے گھر میں انسان کم بولتے ہیں اور مشینیں زیادہ بولتی ہیں اور آوازیں ایسی ایسی گھروں میں اٹھتی ہیں سر میں درد لگ جائے کچھ بھی کہتے گھر کا فرد ہے، بولنے دو اس کو، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تو بڑھنے دو. اس کی وجہ سے بھی گھروں سے برکت چلی گئی. اس لحاظ سے وہ نمونے کا گھر تھا. راتوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہوتے تو اہل و عیال سے عام باتیں ہوتی، کبھی گھریلو امور پر، کبھی عام مسلمانوں کے مسائل پر، یہاں تک کہ کبھی قصہ و کہانی بھی سناتے. ایک بار آپ نے حضرت عائشہ سے ام زرع کی کہانی بیان کی. اس کہانی میں 11 عورتیں اپنے اپنے خامدوں کا کردار آپس میں بیان کرتی ہیں. یہ بڑی مزے کی حدیث ہے اگر آپ نے کبھی پڑھی ہے، لمبی سی حدیث ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہانی سنا رہے ہیں، سٹوری سنا رہے ہیں، تو اس میں یہ بیان ہوتی ہے. ان میں سے ایک عورت
ام زرع اپنے خامند ابو زرع کا من موہنا کردار پیش کرتی، یعنی تعریفیں کر رہی تھی اپنے شوہر کی۔ یہ کہانی ادبی لحاظ سے بڑی دلچسپ ہے۔ خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، میں بھی تمہارے حق میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرع ام زرع کے لیے تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے میاں کی اتنی تعریف کر رہی تھی تو میں بھی تو اچھا شوہر ہوں نا۔ اسی طرح کسی دوسرے موقع پر کوئی قصہ سنایا تو سننے والیوں میں سے ایک نے کہا، یہ تو خرافہ کے قصوں جیسا ہے۔ عرب میں خرافہ کی ایک روایتی شخصیت تھی جس سے بہت سے خیرت ناک قصے منسوب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جانتی بھی ہو کہ خرافہ کی حقیقت کیا تھی؟ پھر آپ نے خرافہ کی روایتی شخصیت کا قصہ بھی بیان کیا کہ بنو ازرع کے اس آدمی کو جن پکڑ کر لے گئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد واپس چھوڑ گئے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ ریلیکسڈ سمپل ماحول تھا۔ آپ کوئی بات اس کے سننے کے دوران سوچ رہے تھے، کوئی کہنا چاہیں تو شیئر کیجیے۔ کیا آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی کا معیار بنا؟ کیا مقام گرا کہ زیادہ ہوا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک کردار تھے، چلتے پھرتے انسان کے جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ کئی لوگوں کو اپنے شوہروں میں کیڑے نظر آ رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم جب کسی کے شوہر کی خوبیاں سنیں تو ہمارے بیچارے شوہر کی اور سختی آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔